بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو بندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ درود پاک 10 مرتبہ پڑھے گا، اس کی 10,000 حاجتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ بفضل خدا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ درود پاک آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا بہت ہی پسندیدہ درود پاک ہے جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود پاک پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی نہ کیڑے مکوڑے۔ یہ درود پاک کون سا ہے اور اس کے پڑھنے کے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، درود پاک کی بہت زیادہ فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دعا کرے اور درود پاک نہ پڑھے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، اور اگر کوئی درود پاک پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے اور جس کے پیر تیسرا میں ہیں۔ اس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی مومن بندہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ نور کے دریا میں غوطہ لگائے، تو فرشتہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر آنے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے اس کے پروں سے نور کے قطرے گرتے ہیں، اور ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا فرماتے ہیں، اور جتنے ہزار لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب قیامت تک اس شخص کا نام لے کر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ آپ کے درود پاک پڑھنے سے کتنے زیادہ فرشتے پیدا ہوں گے جو آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، جن میں سے چند کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت قرآن پاک کی سورت احزاب میں مسلمانوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود اور سلام بھیجو۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر 1 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 بار درود بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے برا وقت ختم ہو جاتا ہے، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، رزق کی کمی ختم ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کی عنایات کی بارشیں ہوتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے بھولے ہوئے کام اور باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کا قرض جلدی ادا ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اور جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا پسندیدہ بن گیا اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی، اور جنت اس بندے کی پکی ہو گئی۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل رحمت اور ایمان کی روشنی سے بھر دیا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے سبھی جائز دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ درود پاک بھیجنے والے کے دل میں اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود پاک پڑھنے سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔
درود پاک پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں، جو شخص درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، یعنی روزانہ درود پاک کو پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دنیا اور آخرت کے سارے کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ویسے تو درود پاک جتنا پڑھیں اتنا ہی اچھا ہے، لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے کچھ خاص وقت بہترین مانے جاتے ہیں، جیسا کہ پانچوں نمازوں کے بعد آپ درود پاک پڑھ لیں، اذان کے بعد پڑھ لیں، مسجد میں داخل ہوتے پڑھ لیں، مسجد سے باہر نکلتے وقت پڑھ لیں، وضو کرتے وقت پڑھیں، وضو ہونے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لینے سے یعنی درود پاک پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کی تمام مصیبتوں کو ختم کرتا ہے۔ دعا مانگتے وقت آپ درود پاک پڑھ لیں، مصیبت کے وقت یا گھر میں داخل ہوتے درود پاک پڑھیں، صبح اور شام کے وقت چھینک آتے وقت، یعنی جب بھی آپ کوئی نیک کام کریں تو درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں۔ درود پاک پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ درود پاک ضرور پڑھیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ پر بہت زیادہ انعامات کی بارش برسائے گا۔ اور ہر نماز کے بعد اگر درود پاک پڑھا جائے تو قیامت کے روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بندے کو شفاعت نصیب ہوگی۔ درود پاک پڑھنے والے کے گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، بندے کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ کے کفیل بن جانے کا ذریعہ ہے، قیامت کے روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کا ذریعہ ہے، تنگ دست آدمی کے لیے صدقہ کرنے کے قائم و مقام بن جاتا ہے، ضرورتوں کے پورا ہونے کا سبب ہے۔ درود پاک پڑھنے پر اللہ کی رحمتیں اور فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والا پاکیزہ ہو جاتا ہے، موت سے پہلے اس بندے کو جنت کی بشارت ضرور ملتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کو جو میں درود پاک بتاؤں اس درود پاک کو ضرور پڑھیں، روزانہ پڑھیں، ہر روز پڑھیں، صبح شام پڑھیں۔ اس کے علاوہ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، تو جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں جتنا ہو سکے آپ اس درود پاک کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اس درود پاک کے پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو خوشحال کرے گا، اور اس عمل کے کرنے سے آپ کو ہدایت ملے گی، آپ نیکی کے کام کرنے والے بن جائیں گے۔ اور یاد رکھیں، بکثرت درود پاک پڑھنے والے خوش نصیبوں کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، فکروں اور پریشانیوں سے انہیں نجات مل جاتی ہے، اور اس شخص کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اسے عرش کے سائے تلے جگہ مل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعۃ المبارک کا ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ باحوالہ ابو داؤد، ابن ماجہ۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اور یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ باحوالہ ترمذی۔ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ دیجئے، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا، ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری پڑی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ، مجھ پر درود پاک بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، چاہے تم جہاں پہ رہ کر مرضی پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن واہب سے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا کبھی نہ بھولنا۔
درود پاک ضرور پڑھا کرو۔ حضرت حذیفہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اللہ رب العزت رنگ دیتا ہے۔ امام کستانی رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک آقا علیہ الصلوۃ والسلام میزان پر تشریف لائیں گے اور چھپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے ہیں۔ وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں، یہ وہ درود پاک ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اتنی زیادہ فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی۔ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ اس شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو وہ درود پاک گناہوں سے بڑھ گیا تھا، یعنی اس درود پاک کی برکت سے میرے گناہ معاف کر دیے گئے اور نیکیوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب و کتاب ختم کر دو اور اس شخص کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، اتنی زیادہ فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو درود پاک بتاؤں گی، اس درود پاک کو آج جمعۃ المبارک کے دن بہت زیادہ پڑھیں، بے بہا پڑھیں، اور عام دنوں میں آپ چاہیں 100 مرتبہ صبح پڑھ لیں، 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن آج جمعۃ المبارک کا دن ہے تو کوشش کریں کہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، 313 مرتبہ پڑھ لیں، 500 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ نے آج جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا ہے، باوضو ہونا ہے، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد حضرات ہیں۔ آپ نے غسل کر کے پاکیزگی حاصل کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد خوشبو لگائیں حسب ضرورت، اور پھر آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تسبیح کے دانوں پر یا کاؤنٹر پر یا ان گنت آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس درود پاک کو آپ نے بہت زیادہ پڑھنا ہے۔ جن لوگوں کو درود ابراہیمی زبانی نہیں آتا وہ سکرین پر دیکھ لیں، سکرین پر میں نے دکھا دیا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو پڑھنا مشکل لگتا ہے تو کوئی چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر آپ کسی پریشانی کے عالم میں ایک جگہ بیٹھ کر اپنے تصور میں اپنی پریشانی کو لا کر صرف 4000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو رب کعبہ کی قسم شام ہونے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت اس پریشانی کو منٹوں میں ختم کر دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور آپ کے مقدر اور نصیب کو چمکا دیتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آج جمعہ کے دن 1000 مرتبہ پڑھ لیں، 313 مرتبہ پڑھ لیں، 500 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ عام دنوں میں 100 مرتبہ صبح پڑھ لیا کریں، 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ سخت مصیبتوں پریشانیوں کے عالم میں آپ صرف 4000 مرتبہ پڑھ کے اپنے مقصد کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا اور آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ رب العزت آل محمد کے صدقے، اہل بیت کے صدقے آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کاموں میں آسانیاں چاہتے ہیں، قدم قدم پر کامیابیاں چاہتے ہیں، اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی حاجتیں پوری کروانا چاہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت آپ کو نصیب ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں رزق اور دولت کی تنگیاں ختم ہوں، مال و اسباب میں برکت پیدا ہو اور قبر کی مٹی آپ کو نہ کھائے، نہ ہی کیڑے مکوڑے آپ کو کھائیں، تو آپ
درود ابراہیمی کو پکڑ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی جنت کا رستہ ہے۔ درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھنے والے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور خاتمہ بالخیر، خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ روزانہ نماز فجر اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ اگر کسی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو روزانہ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیا کریں، اور خاص کر کے جمعہ کے دن اس عمل کو کثرت سے پڑھیں اور اپنے مالک حقیقی سے دعائیں کریں، اور پھر اپنے مقدر اور تقدیر کو بدلتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔